دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ مشکل نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے میں گزر چکا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں لگ جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المؤمنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو لوگ وہاں موجود تھے، ان سے فرمایا کہ ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے۔ جب میری روح نکل جائے ہر شخص وضو کرے، اچھی طرح آداب کی رعایت رکھے اور وضو کے بعد مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد عبد الرحمن بیمار تھے اور ایک دفعہ ایسی سخت کی حالت ہو گئی، سب نے انتقال کا ہونا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم انہیں اٹھیں اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئیں تو عبد الرحمن کو فاقہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا 2 فرشتے میرے پاس آئے، مجھ سے کہا کہ چلو حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے۔ ایک تیسرے فرشتے نے آ کر کہا ان دونوں سے کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھی ہے جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کے اولاد کو ان سے اور فائدہ اٹھانا ہے، ان کا وقت نہیں آیا۔ لوگ بھائی غلطی ستم آ گئی، نہ ہے وہ آدمی ابھی اور زندہ رہے گا۔ اس کے بعد 1 مہینہ تک عبد الرحمن زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا۔ اور جو آدمی ایسا کرتا ہے، حضرت نصر کہتے ہیں دن میں 1 مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے، اتنا ڈر پکڑیا۔ تھوڑی سی بھی آندھی آتی یا تھوڑا سا چاند گرین سورج ہو تو یا اندھیر ہو جائے تو پھٹ مسجد میں بھگ جاوے کہیں قیامت نہ آ گئی، اتنا اللہ سے ڈریا کہ کہیں قیامت تو نہ آ گئی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی آتی تو ان کو نماز کا حکم کرتے، نماز پڑھتے، اللہ تنگی دور کر دیتے۔ دیکھ لیو بھائی شاہد ساری سمجھ میں، جب بھی تنگی آتی اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک پولیس سامان لے کر دوسرے ملک کو جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا فلاں شہر کو جانا ہے، مجھے بھی لے چلو، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے کھچر پر سوار کر لے؟ وہ ایک خود آدمی نا وہ ملو یار 1 روپے لے لیجو اور بھائی میں تو کھچر پہ بٹھا لے اور میں بھی اتی کو جاؤں گا جت کو تو جائے گا۔ کلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک 2 راہ ملا، 2 گیل بنی، ایک نولو ہیں جی، 2 راہ ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا ہے؟ کلی نے کہا شارع عام کا راستہ۔ کلی نے کہی جو عام سڑک جا رہی ہے نا یہاں پہ جائیں گا؟ وہ کہنے لگو نہ یار یہ راستہ جو سیدھو جا رہا ہے نا یہ بڑو سیدھو ہے اور نزدیک بھی آپ ات کے چلیں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا وہ ڈاکو، ہاں، اور اس راستے کو چلیں گے، راستہ قریب ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت ہے، سبزہ بھی خوب ہے۔ کلی نے کہا بھائی میں نے تو یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا میں بارہا اس راستے پہ چلا ہوں۔ کلی نے کہا اچھی بات ہے اسی راستے کو چلتے ہیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ختم ہو گیا، ایک وحشتناک جنگل میں ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کلی کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پولیس کہنے لگا ہو بیسی تو میں تو قتل کروں، ڈاکو ہے نا وہ تو۔ کلی نے کہا ایسا نہ کر، یہ خچر بھی لے لے، سامان بھی لے لے، سب کچھ لے لے، تیرا یہی مقصد ہے مجھے قتل نہ کر۔ اس نے کہا نہ، میں نے قسم کھا لی کہ میں پہلے تجھے قتل کروں گا پھر سب کچھ مار لوں گا۔ میں تو بھائی ایسے کروں، یہ بھی میں نہیں مارا، یہ پہلے مرا پڑا ہے۔ مان کے اچھو
اس نے بہت عاجزی کی مگر وہ ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اس کلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم تقاضا کر رہا تھا جلدی ختم کر، بے اختیار اس کی زبان سے یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، ایک سوار آسمان سے نمودار ہوا جس پر چمکتا ہوا خود لوہے کی ٹوپی، آسمان پہ پھر ایک گھوڑا پہ اور سوار لے کے آئے، چمکتی ہوئی ٹوپی وا کا سر پہ لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے نیزہ نکال کر اس ظالم کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس زمین